پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے داعیان دین، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ان پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جیل کی سختیوں سے گزارا جا رہا ہے۔ آپ یہاں اسٹیج پر مولانا عبدالقیوم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یہ زخم اٹھا چکے ہیں، 11 سال تک صعوبتیں مشقتیں جھیل چکے ہیں اور پریشانیوں کے دور سے گزر چکے ہیں۔ میں مسلسل اسفار میں رہتا ہوں، بچے چھوٹے ہیں، ایک بچہ میرا 7 برس کا ہے، چھوٹی بچی ہے 4 برس کی۔ جب میں فون کرتا ہوں گھر تو سب سے پہلا سوال بچے یہ کرتے ہیں کہ ابو آپ کب آئیں گے؟ اہلیہ سے پوچھتے ہیں ابو کب آئیں گے؟ میں آج سوچ رہا تھا، مولانا سے ملاقات ہوئی کہ 11 سال تک یہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے، ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ماں کا دامن پکڑتے ہوں گے کہ ابو کب آئیں گے، ابو کو دیکھنا کب نصیب ہوگا، کب ہم ان کے ساتھ عیدگاہ جائیں گے، کب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس وقت ماں کے پاس سوائے چند آنسوؤں کے اور کیا ہوتا ہوگا؟ کیسے وہ جواب دیتی ہوگی؟ یہ تو چھوٹ کر آ گئے، لیکن ہزاروں لوگ اب بھی بے قصور جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں۔ عید کے دن وہ بچے چھوٹے چھوٹے اپنی ماں کا دامن پکڑتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے امی کل لوگ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جائیں گے، ہم کس کی انگلی پکڑ کر جائیں گے؟ کل لوگ اپنے باپ سے عیدی لیں گے، ہم کس سے عیدی لیں گے؟ یہ صورتحال اس ملک میں ہے، یہ سختیاں ہیں، یہ شدائد و مصائب ہیں، لیکن ہم سب کو انہی مشکلات میں راستہ بنانا ہے اور انہی مشکلات میں جینا ہے اور ایمان و یقین کے ساتھ جینا ہے، توکل اور اعتماد کے ساتھ جینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اعتماد کرنے والوں کو بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے۔